بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے پہلے ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ راہ خدا کی بہت ساری منزلیں ہیں، مقام ورا، مقام زہد، مقام فقر، مقام صبر اور توکل، رضا وغیرہ بہت ساری منزلیں ہیں۔ البتہ جس نے اللہ عز و جل کی راہ پر چلنا ہو، اس کے لیے سب سے پہلا قدم توبہ ہے۔ یہ ایک سرا ہے، دھاگا الجھ جائے تو اسے کیسے سلجھاتے ہیں؟ سب سے پہلے سرا ڈھونڈتے ہیں، سرا مل جائے تو الجھا ہوا دھاگا بڑی آسانی سے سلجھ جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں الجھی ہوئی ہیں، کوئی پیسے میں الجھا ہوا ہے، کوئی عہدے اور منصب کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں مصروف ہے۔ زندگیاں الجھی ہوئی ہیں، اگر انہیں سلجھانا ہے تو سرا پکڑیں، اور سرا کیا ہے؟ توبہ، استغفار۔ یہ اللہ کریم کی بڑی کرم نوازی ہے، اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ ہم زندگی کے جس بھی موڑ پر ہیں، ہم نے زمین سے آسمان تک گناہ کر ڈالے ہیں، گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے دب چکے ہیں، پھر بھی سرا موجود ہے۔ جہاں ہے وہیں سے زندگی کا رخ موڑ لیں، اپنے رب کریم کے حضور سر جھکا کر عرض کریں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل پرندہ وہاں آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی کھال اتر گئی۔ اب وہ سرخ، گنجا اور انتہائی بد صورت دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ کیچڑ میں گیا، وہاں لوٹ پوٹ ہوا، جس سے وہ اور بھی بد صورت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو اس کے پہلے جیسا حسن لوٹ آیا، جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نہیں آ گئی، بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بد صورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ ہم نے صرف احساس کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے، میں دنیا میں آیا کس لیے تھا اور کر کیا رہا ہوں، میرے دن رات کن کاموں میں گزر رہے ہیں، میری یہ آنکھیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے تھیں، میں ان سے کیا دیکھتا ہوں، میری زبان ذکر اللہ کرنے کے لیے تھی، میں اس سے کیا بولتا ہوں، میرے کان تلاوت، نعت، نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں ان سے کیا سنتا ہوں۔ وقت قریب ہے، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے جسم سے روح کھینچ کر نکال لی جائے گی، پھر مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ مجھے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بس یہ احساس، ندامت، شرمندگی، سچے دل سے توبہ، یہ زندگی کی ساری الجھنوں کا حل ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، بندے کے پاس اللہ پاک کے دو راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے۔ نمبر ایک، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا ہے، اب میں دیکھوں گا کہ تو کیسے امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر دو، جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے اپنے پاس موجود میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو نے اس کی حفاظت کی تاکہ اپنے عہد پر جو عہد یعنی وعدہ کیا اس پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرے تو میں بھی اپنا قول پورا کروں گا، یا پھر تو نے اس کو ضائع کر دیا تو میں پوچھ گچھ اور پکڑ کروں گا۔ فرض کیجئے کسی بندے کے پاس انتہائی قیمتی ہیرا ہے اور وہ ہیرا اس کا اپنا نہیں بلکہ کسی کی امانت ہے۔ اب وہ ہیرا اس سے کہیں گم ہو جائے تو اسے کتنی پریشانی ہوگی، اسے دوہرا غم ہوگا۔ چیز اپنی گم ہو جائے تو غم ہوتا ہے مگر کم، کسی دوسرے کی چیز گم ہو جائے تو دوہرا غم ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، دوسرا یہ کہ جس کی چیز تھی اب وہ نام جانے میرے خلاف کیا کارروائی کرے گا۔ یہ دوہری پریشانی ہوتی ہے۔
اب ذرا غور فرمائیے، زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ہماری ہر سانس امانت ہے، اور ہر سانس انمول ہیرا ہے۔ اب ہم نے یہ انمول ہیرے ضائع کر دیے۔ اگر کسی آدمی کی دی ہوئی امانت ہم سے ضائع ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مگر رب کریم کی عطا کردہ امانت ضائع کرنے کا ہمیں ذرا غم نہیں ہے۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، افسوس ندامت بھی اس یہاں پر نہیں ہوتی، نیکی کی طرف مائل یہ بدکار نہیں ہوتا۔ ہمیں شرمندہ ہونا سیکھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ گناہ پر اصرار یعنی گناہوں کی عادت بنا لینا، گناہ کر کے اس پر اٹک جانا، شرمندہ نہ ہونا، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ توبہ کر کے اللہ پاک کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہ ہے اللہ پاک کے نیک بندے۔ جب ان سے بتقاضائے بشریت کوئی برائی صادر ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، نمبر 2 توبہ و استغفار کرتے ہیں، نمبر 3 اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑتے نہیں ہیں۔ اور جو بندہ یہ اوصاف اپنائے اسے ملتا کیا ہے؟ چنانچہ اللہ پاک سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 136 میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ بندہ توبہ کرے، اپنے گناہوں پر اڑے نہ بلکہ شرمندہ ہو تو اس کی مغفرت کی دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ انسان ہے، معصوم نہیں۔ معصوم تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2 شیاطین، یہ گناہ ہی کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 3 تیسرے نمبر پر انسان ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے، لہٰذا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جیسے عام انسانوں سے کبھی گناہ ہو ہی نہ۔ باقی 2 ہی صورتیں بچتی ہیں۔ نمبر 1 آدمی گناہ پر اڑ جائے، یہ شیطان کا وصف ہے۔ نمبر 2 جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف بڑھے، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ ایک اسرائیلی شخص سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد شرمندہ ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری اور ندامت قبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے یعنی صدیقیت سے نواز دیا۔ گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ توبہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ بہت بلند رتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے۔ حضرت محمد بن مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، ابن آدم بھی کیسا ہے،
گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، پھر میں اسے معاف کر دیتا ہوں، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی مغفرت کر دی، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض اس یہاں سے دے شفا یا رب، کس کے در پہ میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، توبہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گی۔ قرآن کریم میں جو توبہ کے فوائد بیان ہوئے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کو فلاح و کامرانی ملتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کرنے والے کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کرنے والے اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے، جیسا کہ اللہ پاک پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ نمبر 4، اور توبہ کرنے کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ رب رحمان و رحیم کی کیسی کرم نوازی ہے، آدمی توبہ کرے تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ ہر ایک کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ ابھی کبیرہ کی باری آنی ہے، اتنے میں حکم ہوگا کہ تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکرائے، حتیٰ کہ نواجز یعنی پیچھے کے مبارک دھاڑیں ظاہر ہو گئی۔ توبہ کی بہت بڑی، جو توبہ کرنے والے ہیں، یہ توبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے توبہ استغفار کر، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر اپنے رب عز و جل کو راضی کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ دنیا آخرت دونوں ہماری بہتر ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دوسرے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔